السلام علیکم۔ الگ نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالستار۔ سپریم کورٹ ججوں کو آپس میں لڑانے کی کہانی، نواز دور میں بریف کیس کیسے جیتے تھے۔ سال 1997 میں اپنی حکومت کے دوران نواز شریف نے اپنے خلاف توہین عدالت کیس سننے والے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو سپریم کورٹ ججوں کی مدد سے نکلوا دیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ ججوں کو تقسیم کر کے اپنے خلاف کیس سننے والے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو رسوا کر کے سپریم کورٹ سے نکلوا دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے نواز شریف نے سپریم کورٹ ججوں کے آپسی اختلافات کو ہوا دی تھی اور مبینہ طور پر بریف کیسز کا استعمال بھی کیا تھا۔ سجاد علی شاہ کی کمزوری کیا تھی؟ جسٹس سجاد علی شاہ کو بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں 5 جون 1994 کو سینیورٹی کو نظر انداز کر کے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا گیا تھا۔ جب جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا گیا تھا تو اس وقت وہ سینیورٹی میں چوتھے نمبر پر تھے۔ یوں انہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین 3 ججوں کو نظر انداز کر کے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا گیا تھا۔ بعد ازاں چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے الجہاد ٹیسٹ کیس میں یہ قرار دیا کہ سینئر ترین جج کو ہی چیف جسٹس لگایا جا سکتا ہے۔ نواز شریف اور ان کے چالاک مشیروں نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف سازش کی۔ سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کو چیلنج کرایا گیا اور مبینہ طور پر جسٹس رفیق تارڑ جیسے سپریم کورٹ کے سابق ججوں کے اثر و رسوخ کو استعمال میں لا کر ججوں میں تقسیم پیدا کی گئی۔ سپریم کورٹ ججوں کے مابین پہلے سے موجود معمولی اختلافات کو بڑھاوا دیا گیا۔ نتیجے میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان آپس میں لڑ پڑے۔ نواز شریف نے اپنی ذات کو توہین عدالت کیس میں بچانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کی توقیر کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بغاوت۔ کب کیا ہوا؟ نواز شریف نے اپنے خلاف توہین عدالت کا کیس سننے والے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو نکلوانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ کوئٹہ میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی کے خلاف پٹیشن دائر کر دی گئی، جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ جب بینظیر بھٹو حکومت نے سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا تھا تو وہ سینئر ترین جج نہیں تھے۔ یوں 5 جون 1994 کو چیف جسٹس بننے والے سجاد علی شاہ کی تعیناتی کو نومبر 1997 میں چیلنج کر دیا گیا۔ 18 نومبر 1997 کو کوئٹہ میں سپریم کورٹ کا ایک 2 رکنی بینچ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی کے خلاف دائر شدہ پٹیشن کو زیر غور لایا۔ تاہم کوئٹہ میں سپریم کورٹ کے اس 2 رکنی بینچ نے اس درخواست پر کوئی انٹرم آرڈر جاری نہیں کیا، بلکہ اس کیس کو چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا اور کہا کہ وہ اس پر فل کورٹ بینچ تشکیل دیں۔ یہ دراصل چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے لیے ایک دھمکی تھی کہ وہ نواز شریف کے خلاف زیر سماعت کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے نواز شریف کے خلاف کیس میں نرمی دکھانے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت 27 نومبر 1997 کو ہونا تھی۔ اس کیس کی سماعت سے ایک دن قبل یعنی 26 نومبر 1997 کو سپریم کورٹ کی کوئٹہ رجسٹری میں ایک اور پٹیشن دائر کی گئی۔ یہ پٹیشن اسد علی نامی شخص کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ اس پٹیشن میں سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ابتدا میں اس پٹیشن کو زیر غور نہیں لایا گیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ رولز کے تحت اوریجنل جورسڈکشن کی پٹیشن کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی پرنسپل سیٹ میں دائر کیا جا سکتا ہے اور وہیں زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ حامد خان کی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں اس کا باقاعدہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں اسی روز کوئٹہ میں 2 ججوں پر مشتمل سپریم کورٹ بینچ اس پٹیشن کو زیر غور لایا اور انٹرم آرڈر جاری کر دیا۔ اس انٹرم آرڈر میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کیس کو اسد علی کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوئٹہ بینچ کے اس انٹرم آرڈر میں کہا گیا کہ 5 جون 1994 کے اس نوٹیفیکیشن جس کے تحت جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا گیا تھا کو مزید احکامات تک التوا میں رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ مزید احکامات تک چیف جسٹس سجاد علی شاہ عدالتی انتظامی امور اور چیف جسٹس کے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اسد علی کیس تو پورا کا پورا اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوئٹہ بینچ کے اس یوٹرن کی وجہ نواز حکومت کا مبینہ اثر و رسوخ بتایا جاتا ہے۔ نامور وکیل حامد خان نے اپنی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں لکھا ہے کہ وسیع پیمانے پر افواہیں پھیلی کہ کوئٹہ بینچ کا یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا جب سپریم کورٹ کے 2 ریٹائرڈ ججوں اور ایک وزیر اعلیٰ کو خصوصی طیارے پر کوئٹہ لے جایا گیا۔
اس حوالے سے نواز حکومت نے جن سابق ججوں کو استعمال کیا ان میں ایک مبینہ جج رفیق تارڑ ہیں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج رفیق تارڑ پر الزام ہے کہ وہ کوئٹہ میں نوٹوں کے بریف کیس لے کر گئے تھے۔ اس حوالے سے بے نظیر بھٹو نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ سابق جج رفیق تارڑ پر ایک سابق صدر یعنی کہ فاروق لغاری نے الزام عائد کیا تھا۔ وہ 1997 کے ایک مشہور کیس میں دیگر ججوں کو رشوت دینے کے لیے پیسوں کے بریف کیس لے کر گئے تھے۔ نواز شریف کی مبینہ سازش سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان ایک دوسرے کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے اور ایک سپریم کورٹ کی جگہ کئی سپریم کورٹیں بن گئیں۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اسی روز یعنی 26 نومبر 1997 کو اسلام آباد اپنے چیمبر سے ایک انتظامی آرڈر سے کوئٹہ بینچ کے اس جوڈیشل آرڈر کو معطل کر دیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے انتظامی آرڈر میں کہا کہ کوئٹہ رجسٹری کے ججوں نے قانونی اختیار کے بغیر یہ آرڈر جاری کیا تھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے شام 6 بجے اپنا یہ انتظامی آرڈر کوئٹہ رجسٹری کو فیکس کر دیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے اس انتظامی آرڈر کے رد عمل میں کوئٹہ بینچ اسی شام کو ایک بار پھر نئے آرڈر کے ساتھ سامنے آ گیا۔ اب 2 رکنی کوئٹہ بینچ کو ایک اور جج نے جوائن کر لیا اور یوں یہ بینچ 3 رکنی ہو گیا۔ کوئٹہ بینچ کے ان 3 جج صاحبان نے اسی روز شام کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے معطلی کے آرڈر کو بھی معطل کر دیا۔ کوئٹہ بینچ کے اس فیصلے کو 27 نومبر 1997 کو اسلام آباد میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے معطل کر دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے اس بینچ نے قرار دیا کہ اس معاملے کو اسلام آباد میں پرنسپل سیٹ پر سنا جائے گا۔ جب 27 نومبر 1997 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا تو کمرہ عدالت میں نون لیگ کے ممبران پارلیمنٹ اور دیگر حامیوں نے ہنگامہ آرائی کی اور چیف جسٹس پر چلاتے رہے کہ چیف جسٹس کو معطل کیا جا چکا ہے، اس لیے وہ بینچ کی سربراہی نہیں کر سکتے۔ چلانے والوں میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے پولیٹیکل سیکرٹری مشتاق طاہر خیلی بھی شامل تھے۔ سپریم کورٹ پشاور رجسٹری میں کارروائی۔ کوئٹہ اور اسلام آباد میں جب یہ سب ہو رہا تھا تو اسی دوران 27 نومبر 1997 کو سپریم کورٹ کی پشاور رجسٹری میں اسی نوعیت کی ایک پٹیشن دائر کی گئی۔ یہ پٹیشن آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی تھی۔ پشاور رجسٹری میں سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس پٹیشن کو 27 نومبر 1997 کو زیر غور لایا۔ سپریم کورٹ کا پشاور کا یہ 2 رکنی بینچ جسٹس سعید الزماں صدیقی اور جسٹس فضل الہی خان پر مشتمل تھا۔ اس پٹیشن میں اس نوعیت کی پٹیشن کو اسلام آباد رجسٹری میں دائر کرنے کے رول کے معاملے کو نمٹایا گیا اور اس رول کو ترک کیا گیا۔ سپریم کورٹ رولز 1980 کے مطابق بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے پٹیشن کو آرٹیکل 184(3) کے تحت مین رجسٹری میں ہی دائر کیا جا سکتا ہے۔ پشاور کے اس 2 رکنی بینچ نے انٹرم آرڈر جاری کیا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان کوئی بھی جوڈیشل یا انتظامی آرڈر جاری کرنے سے روک دیا۔ اس انٹرم آرڈر میں سپریم کورٹ رجسٹری کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ فوری اقدامات اٹھا کر اس معاملے کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اجمل میاں کے سامنے رکھا جائے اور وہاں سے ایسے کیسز کی سماعت کے لیے مناسب ہدایات حاصل کی جائیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بعد سینئر ترین جج جسٹس اجمل میاں نے قائم مقام چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں پشاور بینچ نے 28 نومبر 1997 کو جسٹس اجمل میاں کے قائم مقام چیف جسٹس بننے سے انکار کا نوٹس لیا اور جسٹس اجمل میاں کے بعد کے سینئر ترین جج سے کہا گیا کہ وہ فل کورٹ تشکیل دیں۔ پشاور بینچ میں اس قسم کا نوٹس دینے کا اختیار جسٹس سعید الزماں صدیقی نے خود سے اپنے ہاتھ میں لیا اور انہوں نے خود سے ہی چیف جسٹس کے انتظامی اختیارات سنبھال لیے۔ چیف جسٹس کے انتظامی اختیارات سنبھالنے کے بعد جسٹس سعید الزماں صدیقی نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف پٹیشن کی سماعت کے لیے اسلام آباد میں 15 رکنی فل بینچ تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ اس فل بینچ میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس اجمل میاں کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ پر حملہ۔ 28 نومبر 1997 کو نون لیگ کے حامیوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا مقصد چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس کی کارروائی کو روکنا تھا۔ دوسری طرف
اسی دن یعنی 28 نومبر 1997 کو کوئٹہ میں شہری اسد علی کی چیف جسٹس کے خلاف دائر درخواست پر جسٹس ارشاد حسن خان، جسٹس ناصر اسلم زاہد اور جسٹس خلیل الرحمان خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے پشاور بینچ کے 27 نومبر 1997 کے فیصلے کی بنیاد پر قرار دیا کہ بنیادی حقوق کے نفاذ سے متعلق پٹیشن کو مین رجسٹری اسلام آباد میں دائر کرنے کا رول ریگولیٹری نوعیت کا ہے، جسے ترک کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے بیک وقت 2 چیف جسٹس آمنے سامنے۔ 1 دسمبر 1997 کو سپریم کورٹ کے لیے 2 الگ الگ کاز لسٹیں جاری کی گئیں۔ ایک کاز لسٹ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے جاری کی، جبکہ دوسری 10 رکنی بینچ کے جسٹس سعید الزمان صدیقی کی جانب سے جاری کی گئی۔ 1 دسمبر 1997 کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے جسٹس سعید الزمان صدیقی کے اس انتظامی آرڈر کو قلعدم قرار دے دیا جس کے تحت جسٹس صدیقی نے چیف جسٹس کے کیس کی سماعت کے لیے فل بینچ بنانے کا کہا تھا۔ اب سپریم کورٹ کے 10 جج ایک طرف تھے جسٹس سعید الزمان صدیقی کے ساتھ، تو 5 جج دوسری طرف تھے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا گروپ، جبکہ جسٹس اجمل میاں نیوٹرل تھے۔ 2 دسمبر 1997 کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے مخالف 10 رکنی بینچ جسٹس سعید الزمان صدیقی گروپ نے جسٹس اجمل میاں کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر چیف جسٹس کے جوڈیشل اور انتظامی اختیارات سنبھال لیں۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کے اس آرڈر کے بعد جسٹس اجمل میاں نے اسی روز 2 دسمبر 1997 کو قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس کے بعد جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے اسد علی کیس میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی کے خلاف دائر کیس کی سماعت شروع کر دی۔ سجاد علی شاہ نے وکلاء تعینات کر کے یہ کیس لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 10 رکنی بینچ چونکہ چیف جسٹس کی جائز اتھارٹی سے نہیں بنا تھا، اس لیے جسٹس سجاد علی شاہ کی جانب سے کیس میں شمولیت سے انہوں نے خود اس بینچ کو جائز بنا دیا۔ سپریم کورٹ کے اس بینچ نے جسٹس سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کو غیر قانونی، غیر آئینی اور سپریم کورٹ کے الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے خلاف قرار دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ سجاد علی شاہ چیف جسٹس نہیں رہے۔ وفاقی حکومت کو حکم دیا گیا کہ سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کو نوٹیفائی کیا جائے۔ 23 دسمبر 1997 کو نواز شریف حکومت نے سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کو ڈی نوٹیفائی قرار دے دیا اور قائم مقام چیف جسٹس اجمل میاں کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفائی کر دیا۔ لڑائی کے اہم کرداروں پر عہدوں کی نوازش۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے خلاف کارروائی کرنے والے چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کو سبق سکھانے میں اہم کردار ادا کرنے والے سپریم کورٹ کے موجودہ اور سابق جج صاحبان کو بڑے عہدوں سے نواز دیا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کامیابی سے نکلوانے میں اہم کردار ادا کرنے پر سپریم کورٹ کے سابق جج رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بنوایا گیا، جبکہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف لڑائی میں سپریم کورٹ ججوں کی سربراہی کرنے والے جسٹس سعید الزمان صدیقی کو نومبر 2016 میں گورنر سندھ تعینات کر دیا گیا۔